آصف اشرافی صاحب، یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی وہ آپ کو یاد ہے مسلم لیگ کاف بن گئی، یہ کنڈی صاحب کی جماعت کے ساتھ ہوئی، پیٹریوٹ بن گئے، یہ سب کچھ آپ نے دیکھا ہے آپ پاکستان کی سیاست کے اندر جو آج ہو رہا ہے. مطلب میں اس لیے کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سارے پاکستانی ہیں، سیاسی جماعتیں، الیکشنز، فنکشننگ ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشنلزم، اس سب کو ہم سبسکرائب کرتے ہیں. ڈو یو تھنک جو ہو رہا ہے یہ ایک فطری عمل ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا 9 مئی کے جو لوگ الیکٹیبلز ہیں یا ان کا تعلق تحریک انصاف سے بھی ہے، ان کے لیے اب مجبوری بن گیا ہے کہ وہ اس جماعت کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ دیکھیے، فطری عمل تو پاکستان کے اندر منیب کبھی ہوا نہیں. ہر چیز جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ غیر فطری ہی ہوتی رہی. غیر فطری جماعتیں بنتی رہیں، غیر فطری حکومتیں بنتی رہیں، غیر فطری طور پہ اقتدار سونپے جاتے رہے، غیر فطری اور ایک جسے کہنا چاہیے وہ سائنٹیفک طریقے سے لیبارٹری میں شخصیات جو ہے وہ بنائی جاتی رہی، جن کو کہ بڑے بڑے عہدے جو ہے وہ دیے گئے. اسی ملک کے اندر باہر سے بریف کیس اٹھا کے آ کے وزیر اعظم لوگ بنے، پھر انڈیجنس چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے یہیں سے کردار تخلیق کر کے سیاسی جماعت اور سیاسی شخصیات تشکیل دی گئی. تو دیکھیے، پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سیاسی جماعت میں اور ایک پریشر گروپ میں کیا فرق ہے، اور پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سیاسی جماعت میں اور انتہا پسندی جو ہے اس کے اندر کیا فرق ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کے اندر لوگ سیاسی ہیں، ان کی سپورٹ جینون ہے، انڈیجنس ہے. اگر دباؤ کے تحت ان کو آج بھی توڑا جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ بہت نامناسب ہوگا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے اندر کیا ہوا تھا، کس طرح سے سیاسی جماعت کو توڑ کے لوگوں کے ٹکٹس تک واپس کروائے گئے تھے، اور پھر عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا لے جایا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ندیم افضل چند صاحب نے میرے ہی پروگرام میں کچھ دن پہلے کہا تھا کہ وہ کس طرح سے ٹکٹس ملے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو، کس طرح سے چودھری امیر حسین صاحب کو دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا اور ان کو ٹکٹ نہیں دیے گئے. تو ایک ریورسل ہے، یہ ایک جسے کہنا چاہیے چیزیں انڈو ہو رہی ہیں سسٹم میں سے، چیزیں جو کی گئی تھیں، اور شاید یہ پہلے پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوئی. ہم ویسے بڑے فینسی نام استعمال کر رہے ہیں، پارٹی میں بھی خواہش پہ آئے. میں ڈسمنٹلنگ کا کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ یہ ریورسل ہے اور انڈو ہو رہی ہیں چیزیں. یہ سارے سم ہاؤ ریلیٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. بٹ ایز اے سینئر صحافی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے، کہ یہی ہونا تھا، یہ دس واز ایکسپیکٹڈ کہ ون فائن ڈے یہ ہوگا؟ دیکھیے، اگر تو لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کریں، وہ تشدد کریں اپنے رویوں کے اندر بھی اور اپنے کاموں کے اندر بھی. اگر کسی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جائیں اور آپ کور کمانڈر ہاؤس میں آگ لگائیں، آپ جائیں اور کسی مجسمے کو توڑ کے گرا دیں جن کی بڑی سگنیفیکینس ہے، اور اگر یہ پورا ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو کے اوپر دباؤ ہے، تو پھر یہ دباؤ نہیں ہے. ان کو پھر کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اس دباؤ کو پھر آپ تسلیم کریں کہ یہ دباؤ ان کے اپنے کام کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن اگر کوئی سیاسی کارکن ہے اور اگر کوئی سیاسی نمائندہ ہے اور وہ الیکشن لڑتا ہے اور اس کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ آپ اپنی جماعت کو چھوڑ کے، مثلا امین اسلم صاحب کی بات میں مختصر کرتی ہوں. امین اسلم صاحب پہلے قاف لیگ کے ساتھ تھے، پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آئے، بیچ میں کسی اور جماعت کے ساتھ بھی وہ شاید رہے ہیں. یہ سب کے سب لوگ اگر آپ دیکھیں کہ وہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کہیں سے لائے گئے تھے ایک جماعت کے اندر، اور پھر ان کو واپس اب اگر جا رہے ہیں تو ان کی وفاداریاں سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں، ان کی وفاداریاں کہیں اور. ہاں، اسی لیے نیچرل ان کی جو الیجینس ہے وہ آپ درست فرما رہی ہیں، وہ کہیں اور ہے.